دوستان عزیز وقار، جب میرے آقا علیہ السلام اپنے امتی پر احسان فرماتے ہیں تو اسے تحفے میں عشق رسول عطا کرتے ہیں، اور یہ عشق رسول کمایا نہیں جاتا، یہ بارگاہ نبوی سے عطا کیا جاتا ہے، اور ہر عاشق رسول اپنے انداز میں اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، کوئی اڈیالہ جیل جا کے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے، سبحان اللہ، کسی نے 100 سال پہلے میاں والی کی جیل میں اپنے عشق کا اظہار کیا، سبحان اللہ، کوئی غازی تنویر کی صورت میں برطانیہ میں اپنے عشق کا اظہار کر کے بیٹھا ہے، سبحان اللہ، کسی نے عامر چیمہ کی صورت میں جرمنی میں اپنے عشق کا اظہار کیا، سبحان اللہ، اور کسی نے 2 ہفتے پہلے ناروے میں اپنے عشق کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ، تو ہر عاشق رسول جتنا میرے آقا اسے نوازتے ہیں وہ اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ اب ایک غزوہ کا موقع تھا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو لانا چاہتے ہو رب کی بارگاہ میں لے آؤ۔ تو ایک صحابی رسول اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، صدیق اکبر گھر کا پورا سامان لے آئے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے دریافت کیا صدیق گھر میں کچھ چھوڑا؟ کہتے جی یا رسول اللہ، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ دن ایک صحابی رسول کے پاس کچھ نہیں تھا، چند کھجورے اٹھا کے لائے اور ہزاروں قطار رو پڑے، کہتے یا رسول اللہ کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ یا رسول اللہ چند کھجورے ہیں، آپ نے سارے سامان پہ بکھیر دیے، انما الاعمال بالنیات، آپ نے کہا سب پہ سب کر لے گئے۔ ایک صحابیہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، دودھ پیتا بچہ اٹھا کے لے گئے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے مسکرا کے دریافت کیا میں اس کا کیا کروں گا؟ عشق کی انتہا دیکھیے، فرمانے لگی یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں تھا، بس جب آپ پہ تیر برسائے جائیں تو اس کو ڈھال بنا لیجیے۔ تو ہر عاشق رسول اپنے انداز میں اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں سب سے پہلے مسیلمہ کذاب کے اسے سمجھانے کے لیے بھیجا گیا سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے کو کہ جا کے سمجھاؤ کہ آپ بندے کے پتر بنو اور واپس اسلام میں آؤ۔ سمجھانے گئے تو اس نے، میں مختصراً بتانا چاہوں گا، اس نے کہا کیا میں نبی ہوں یا نہیں؟ کہتے نہیں تم جھوٹے ہو کذاب ہو، میں نے تو سنا ہی نہیں۔ اس نے کہا ان کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ دو۔ یہ تربیت کا ایلیمنٹ ہے خاص کر نوجوانوں آپ کے لیے یونیورسٹی گوئنگ میں۔ پھر پوچھا کیا میں نبی ہوں یا نہیں؟ کہتے میں نے نہیں سنا۔ کہتے جسم کا دوسرا ٹکڑا کاٹو اور پوچھتا۔ پھر پوچھا میں ہوں یا نہیں؟ کہتے میں نے نہیں سنا۔ تیسرا ٹکڑا کاٹا، کرتے کرتے شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر سیدہ ام عمارہ تک پہنچتی ہے تو کسی نے آ کے کہا کہ محمد عربی نے تمہارے بیٹے کو شہید کروا دیا۔ ماں کی تربیت کیا ہوتی ہے؟ کہتی ہیں واللہ میں نے اس دن کے لیے اپنے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ مال روڈ یہ 53 کے دور میں، یہ 73 اور 70 کی دہائی کی جو ختم نبوت کی تحریک تھی یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ 1950s میں جب پوری گورنمنٹ کی مشینری سارے توپے ٹینکے لے کے یہ باہر آ گئے تھے نا، یہ ظفر اللہ کے کہنے پہ یہ تھوڑی سی چیزیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پہلا فورن منسٹر تھا دیٹ باسٹرڈ واز قادیانی، اور اس نے ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے جو آج اسلامک کریکولم ہمیں نہیں پڑھایا جا رہا، وہ اس کی وجہ سے نہیں پڑھایا جا رہا کہ ایک اسد اللہ نامی شخص جو یہودی تھا then he had converted to Islam، اس کی پوسٹنگ کروا دی جس کو قائد اعظم نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے اسلامک کریکولم انٹروڈیوس کرانا ہے۔ اور جیسے ہی اسے بطور سفیر خلیجی ریاستوں میں بھیجا گیا تو سب سے پہلے اس کی لائبریری کو آگ لگا دی گئی۔ اسی کی کسی غلط سٹیٹمنٹ کے خلاف سب سے پہلی ختم نبوت کی تحریک چلتی ہے، اور اس میں ایک دولہا اپنی بارات کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے تو فائرنگ کی آواز آتی ہے تو دولہے کی ماں پریشان ہوتی کہتی ہے کہاں سے آواز آتی ہے؟ تو ایک راہگیر گزر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کے جانثار اپنے آقا پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو۔ تو ماں اپنے بیٹے دولہے کے سر سے نا صحرا کھینچ لیتی ہے، کہتی ہے بیٹا دودھ معاف نہیں کروں گی، اب وقت ہے پہرا دینے کا۔ جب بچہ جاتا ہے نا اور گولیوں سے سینہ چھلنی ہوتا ہے تو کہتا ہے لوگوں گواہ رہنا، میری ماں کو کہنا میں نے پیٹھ پہ کوئی گولی نہیں سبحان اللہ۔ یہ تربیت ہے۔ میں ان نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا، آج
یہاں پر ہم لوگ اپنے ہم خیال کے درمیان بیٹھ کے تکبیر اور رسالت کی صدا بلند کرتے ہیں ختم نبوت کی، اس سے مغرب کو ضرور تکلیف ہوگی، لیکن اصل تکلیف تب ہوگی جب آپ ہی پینٹ کوٹ ٹائی پہننے والے نوجوان کالجز اور یونیورسٹی سے نکلتے وقت تاجدار ختم نبوت کی صدا بلند کریں۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں پہ اربوں روپوں کی انویسٹمنٹ کی گئی، وفاق کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ہاؤ ٹو ڈیفیٹ، اسے کس طرح ڈیفیٹ کیا جائے، اسے کس طریقے سے شکست دی جائے۔ وفاق کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، ان کے بچوں کو عورت اور شراب کا عادی بنا دو سارے ٹھیکیداروں کے، یہ جتنے شیخ بنے پھر رہے ہیں عرب کے۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آج یہ کچھ ہو رہا ہے، آج آپ لوگوں نے کام کرنا ہے نوجوان، اور کوئی پوچھے کہ یہ کس عالم دین نے کہہ دیا ایسا کرو، یہ اتنا ریجڈ کیوں ہو رہی ہو، اتنا ایکسٹریم پہ کیوں جا رہے ہو، پوچھا جاتا ہے نا آپ لوگوں سے۔ انہوں نے بولا ہمیں تو قائد اعظم نے یہ کہا ہے، وہ کس طرح؟ وہی غازی علم الدین کا کیس کس نے لڑا تھا؟ سبحان اللہ، بات ہی یہاں مک جاتی ہے۔ بے شک۔ پھر کس نے درس دیا؟ علامہ اقبال نے دیا۔ سبحان وہ اللہ، کیسے؟ علم الدین ڈیفنس کمیٹی کس نے بنائی؟ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے۔ قائد اعظم گئے علم الدین کے پاس، کہا علم الدین تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ جب میں نے گستاخ کو قتل کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا، تو میں تمام ثبوتوں کی روشنی میں تمہیں رہا کروا سکتا ہوں۔ غازی علم الدین نے تاریخی جواب دیا، کہتا ہے جناب اعلیٰ زندگی چ پہلا کم کیتا ہے جڑا ہوش وچ رہ کے۔ سبحان اللہ۔ دین جب کمرے عدالت میں گئے تو وہ ثاقب نثار کی طرح بڈھا تو تھا نہیں، جب وہ تو انگریز تھا، وہ تو تھا ہی نان مسلم، خود کو نان مسلم کہتا تھا۔ وہ غصے میں آیا، اس نے کہا علم الدین تم نے گستاخ کو قتل کر کے قانون ہاتھ میں دیا، تم نے توہین عدالت کی ہے۔ علم الدین کے جواب کو مورخ نے سنہری حروف سے لکھا کہ جج صاحب جب آپ توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو مسلمان توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتے؟ یہاں اقبال نے کہا، میں نہیں سمجھ پا رہا تھا اقبال کہنا کیا چاہتا ہے، یا شاید تو ایگزیجریٹ تو نہیں کر گیا اقبال کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کے لم تیرے۔ میں نے کہا اقبال یہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، ایک ہی شعر اس قوم کو آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی۔ یہاں تک سمجھ آتی ہے کہ اللہ کہتا ہے تم نے میرے حبیب سے وفا کی تو میں تمہارا، لیکن یہ جہاں چیز ہے کہ لوگوں کا نام تیرے بس ذرا سی وفا کر لو سب کچھ تمہارا ہو گیا، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اقبال مجھے سمجھائیے۔ تو جب میں نے ایک 8000 کمانے والے ایلیٹ فورس کے سپاہی کی پھانسی کے بعد اس کے جنازے کا منظر دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی ہے جہاں چیز ہے کیا لوگوں کا نام۔ اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، it doesn't matter if a governor is in front of you۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں ایک عاشق رسول کو پہنچا دیتا ہے۔ دوستان ذوالفقار یہی پیغام ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مخمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دوستان ذوالفقار آج ہم لوگوں نے ایک چیز بہت پیچھے کر دی۔ اگر ختم نبوت کی بات ہے تو اینٹی قادیانی بات ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ علامہ کفایت علی کافی نے سب سے پہلا جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ یہ سر یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے فتویٰ دیا، علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتویٰ دیا تو انہیں علماء کے پڑخچے اڑا دیے گئے توپوں کے سامنے باندھ کے اس دور میں، اور کہا فتویٰ واپس نہیں، انہوں نے نہیں لیا۔ پھر علامہ کفایت علی کافی کی قمیض اتاری کی اور جسم پہ استریاں پھیری گئیں، اور وہ کوئلے والی بھاری استری ہوتی تھی، ڈالرز کی نہیں ہوتی تھی، اور پھر جو چمڑی اتری اس کے اوپر مرچیں ڈالی گئی، اور پھر وہ استری پھیری گئی۔ اس کے بعد کہا فتویٰ واپس لیجیے، آپ نے نہیں لیا۔ پھر آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لے کے جانے لگے، تب آپ نے یہ کلمات لکھے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ وہ کیا تھا؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 84 سے 90 کے قریب میں نے کتابیں لکھی جو میرے نام سے شائع ہیں، لیکن جہاد پہ اتنی کتابیں لکھ چکا ہے کہ کئی الماریاں بھری جا سکتی ہیں۔ وہ کتابیں مختلف ناموں سے شائع ہو کے مختلف مساجد میں اور مدارس میں گئیں، تعلیمی اداروں میں گئیں، جس میں یہ تھا کہ جہاد بالنفس سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ جو بارڈر پہ لڑتے ہیں اور انگریزوں کے خلاف لڑتے ہیں یہ آج کل جائز نہیں ہے۔
اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا جہاں تکبیر رسالت حیدری کی صدا بلند ہوتی ہے، آج اس عالم دین کو غائب کر دیا جاتا ہے جو جہاد کی صدا بلند کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ صدا بلند کیا کریں کہ الجہاد الجہاد لبیک لبیک. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے اساس ہے، ہماری بقا ہے. ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا میں نہیں جانتا اسلام امن سے پھیلا یا تلوار سے پھیلا، ہاں یہ ضرور جانتا ہوں قیامت تک اسلام کا دفاع ہوگا تو تلوار سے ہوگا. لہٰذا آج میں گزارش کروں گا تمام علماء کرام سے، مشائخ اعظام سے، اپنے خطبات میں حضور کی 27 غزوات کا ذکر کیا کریں. جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان کا ہم ذکر کرتے ہیں، وہاں ہم فتح خیبر کے واقعات بھی سنایا کریں کہ کس طریقے سے اس کو بدبختوں کو شکست دی. آپ اگر جتنے دوست گئے خیبر ضرور چاہیے گا. اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں کہ یہ پاسبل ہے ہی نہیں اتنا اوپر جانا، اور اوپر سے تیر برسائے جا رہے ہیں، گولیاں تو ہوتی نہیں تھیں. تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. حضور نے جو غزوات میں حصہ لیا ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور قوم کے رول ماڈل ایسے بناؤ. بچوں کو سلانے سے پہلے بتاؤ کہ بیٹا کسی دور میں کوئی محمد بن قاسم بھی تھا کہ جب ایک بہن کو ضرورت پڑی تھی تو وہ سندھ سے پورا لشکر لے آئے. کسی دور میں کوئی نور الدین زنگی بھی تھا کہ جب گستاخ کی خبر ملی تو اسے فاصل جہنم کرنے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں روتا ہوا پھرتا تھا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے چنا اس کام کے لیے. اپنی قسمت پہ نازا ہوتا تھا. اس قابل بناؤ کہ کل کو آپ کا بچہ جب اسکول جائے تو اس سے ٹیچر پوچھے کہ بیٹا کیا بننا چاہتے ہو، تو وہ جواب دے کہ میم آرمی چیف بننا چاہتا ہوں. وہ پوچھے کہ اچھا بیٹا سو یو وانٹ ٹو بیکم جنرل مشرف، وہ بولے نو میم آئی وانٹ ٹو بیکم جنرل نور الدین زنگی، آئی وانٹ ٹو بیکم جنرل ٹیپو سلطان صلاح الدین ایوبی. جب یہ چیز انکلکیٹ کریں گے تب آپ غلامی سے نکلیں گے، ورنہ یہ صدیوں تک آٹے کی چکی میں پستے رہیں گے. ایک مختصر سا موقع نہیں ہے لیکن چھوٹا سا لطیفہ سنا کے اجازت چاہوں گا. اگر سمجھ جائیں نا آنے والی نسلیں سنور جائیں گی آپ کی. یہ بہت ضروری ہے. اسی پہ میں اختتام کر رہا ہوں. چاند پہ ایک اسپیس شپ جا رہی تھی، اس میں 5-7 سائنسدان تھے اور ایک ٹونی نام کا کتا موجود تھا. تو جب یہ خبر دنیا میں بریک ہوئی نا کہ سائنسدان اور ایک کتا بھی چاند پہ جا رہا ہے تو بہت جشن منایا گیا. تو لیا بکر کا ایک بابا تھا، وہ کہتا ہے اللہ کرے غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، پر چند تے نہ پہنچے. لوگوں نے کہا کہ بابے جی وہ جڑی اسپیس شپ ہے تہاڈی ہے؟ کہندا نہیں. اسے جڑا فیول ہے وہ تہاڈا ہے؟ کہندا نہیں. اسے جڑا کتا جا رہے وہ تہاڈا ہے؟ کہندا نہیں. پیپل آسک ہم اے کوسچن، بابا جی تو انہوں نے تکلیف کی ہے. اب توجہ کریں، بابا کہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ اسپیس شپ چاند پہ پہنچ جاتی ہے، اور 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ اس اسپیس شپ پہ سائنسدان سے پہلے اگر کتا باہر آتا ہے اور چاند کی اپنی مخلوق پہلے سے موجود ہوتی ہے جو استقبال کرنے آئے ہوتے ہیں، اور کتا پہلے باہر آ جاتا ہے، تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق ایسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ کتا چاند پہ زمین کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. اپنے نمائندے اچھے چنے کہنے کا مطلب ہے جب وہ مغرب میں جا کے بھیک مانگیں گے تو پوری دنیا آپ کو بھیکاری سمجھ کے قدموں پہ رکھے گی، اور جب طیب اردگان جا کے اسرائیلی صدر کو آنکھیں دکھائے گا تو پوری دنیا ترکوں کو غیرت مند سمجھے گی. سبحان اللہ. This is the difference. یہ آپ لوگوں پہ ہے قیمے والے نان پہ ایمان بیچیں، یا پھر یہ کہیں کہ سر ہمارے باپ دادا بھی آپ کو ووٹ دیتے تھے، اس بار گلی پکی نہ کراؤ، اس بار اسٹامپ پیپر پہ لکھ دو کہ کشمیر کی بہن کی جو دوپٹہ لوٹا گیا وہ واپس سر پہ مل جائے گا، تو ووٹ تمہارا. سمجھو ہم نے قیمے والا نان بھی کھا لیا اور بریانی کی پلیٹ بھی کھا لی.